قیام پاکستان میں علماء کرام کا کردار۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، آپ ہندوستان کے عظیم بزرگ اور دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ آپ نے سب سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ آپ نے قائد-اعظم اور مسلم لیگ کے سیاسی موقف کی مکمل حمایت کی اور اپنے ہزاروں متعلقین کو قیام پاکستان کی جدوجہد میں مصروف کیا۔ نمبر 2، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ آپ نے قیام پاکستان کے مشن کے لیے ہندوستان کے لیے بے شمار علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ علماء کی اس تائید نے مسلم لیگ میں انقلابی روح پھونک دی اور قیام پاکستان کے تصور نے عملی شکل کا رخ اختیار کیا۔ تیسرا، علامہ نذر احمد عثمانی رحمہ اللہ، آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بھانجے اور خانقاہ تانہ بون کے مفتی اور مصنف تھے۔ آپ نے ہندوستان دورہ کر کے پاکستان کے لیے رائے عامہ کو ہموار کیا۔ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں پاکستان کا پرچم آپ ہی نے لہرایا۔ چوتھے نمبر پر مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ہے، آپ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے۔ آپ علامہ شبیر احمد عثمانی کے دست راست بن کر تحریک پاکستان میں انقلابی کردار ادا کرتے رہے۔ سرحد ریفرنڈم کی کامیابی میں آپ کے دوروں اور انتھک محنتوں کا نمایاں حصہ ہے۔ پانچویں نمبر پر مفتی محمد حسن ہے، آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خاص الخاص خلیفہ تھے۔ آپ نے اپنے علاقے کے قرب و جوار کے علاقے جو تھے اس میں مسلم لیگ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے تمام خلفاء اور متعلقین تحریک پاکستان کا حصہ بنے رہے۔ چھٹی نمبر پر مولانا محمد ادریس کاندھیلی رحمہ اللہ ہے، آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر تھے۔ آپ نے اپنے درس اور تصانیف کے ذریعے متحد قومیت کے نظریے کی سختی کے ساتھ تردید کی اور پاکستان کی حامی اور دو قومی نظریے کی علمبردار ایک بڑی جماعت کو تیار کیا۔ ساتویں نمبر پر مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ ہے، آپ بھی دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر تھے۔ تحریر و تقریر کے ذریعے پاکستان کے قیام کے لیے پوری طرح کوشاں رہے۔ یہی قیام پاکستان میں علماء کرام کا کردار تھا جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ آخر میں آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ حضرات کو جلد از جلد مل سکے۔ والسلام۔